پہلے باب پڑھیے اس کے بعد سند پڑھیے. پچھلے سبق کے اندر ایک چھوٹی سی بات تھی. بسم اللہ الرحمن فأوحی الیہ من فضل السواک. مجھے مسواک کی فضیلت بتائے گی. ان کبر یعنی اعطی السواک کی اکبرہا. ٹھیک ہے، اکبرہما. اعطی السواک اکبرہما، اعطی السواک اکبرہما، یعنی ان میں جو بڑا ہے. یہ ان جو ہے نا وہ ان تفسیریہ ہے. فأوحى الیہ کے لیے جو تفسیر ہے یہ وہ ان کے ساتھ ہے. یہ تو ان کبر یعنی اعطی السواک اکبرہما. ٹھیک ہے. اور پھر آگے ہے وقال احمد بن حزم قال لنا یعنی اخبرنا ابو سعید. لنا جو لفظ آتا ہے نا وہ اخبرنا کا مخفف ہے، یا انا بھی اخبرنا کا مخفف ہے. اخبر لنا ابو سعید وهو ابن الاعرابی هذا تفرد به اہل المدینہ. اس روایت کی سند میں اہل مدینہ متفرد ہیں، یعنی یہ روایت صرف اہل مدینہ ہی نقل کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی لوگ نقل نہیں کرتے. دیکھو روایت نقل کرنے میں بہت سے طبقات ہیں. بعض طبقات اہل مدینہ ہیں، بعض طبقات اہل شام ہیں، بعض طبقات دوسرے علاقوں کے لوگ ہیں، بعض طبقات اہل کوفہ ہیں. ٹھیک ہے. تو اہل مدینہ بعض روایات ہیں ان میں تفرد ہے. جیسے کہ بخاری میں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور وہ اس وجہ سے پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کے بعد کی 2 سنتیں قضا ہو گئی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں جا کے عصر کے بعد کی 2 رکعت پڑھا کر عصر کے بعد وہ 2 رکعت آپ نے پڑھی. اور پھر آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک عمل کر لیتے تھے تو اس عمل کو پابندی سے کرتے تھے. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کیا تو اہل مدینہ نے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل دیکھا تھا، حالانکہ آپ نے منع فرمایا تھا لا صلاۃ بعد العصر، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں، لیکن انہوں نے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھا تھا تو وہ کرتے تھے. چنانچہ ہر عصر کے بعد سب لوگ کھڑے ہوتے 2 رکعت نماز پڑھتے ہر. تو ان معاملات کے اندر اہل مدینہ متفرد ہیں. بہت سی چیزیں جس میں اہل مدینہ متفرد ہیں، جیسے 20 رکعت تراویح ہوتی ہے تو 4 تراویح پڑھتے تھے، اور 4 تراویحوں کے بعد یعنی 4 تراویح پڑھتے تھے تو اس کے بعد ہر بندہ کھڑے ہو کے اپنی 4 رکعت، کوئی 6 رکعت، کوئی 8 رکعت نفل پڑھتا تھا، اور پڑھنے کے بعد کوئی کھانا کھاتا تھا، کوئی کچھ کرتا، اس کے بعد پھر 4 رکعت کے لیے دوبارہ کھڑے ہوتے تھے. تو یہ ترتیب ہوا کرتی تھی اہل مدینہ کے ہاں. تو جیسے اہل مکہ کے ہاں تفرد یہ تھا کہ 4 تراویح پڑھتے، اس کے بعد طواف کرتے، طواف کے ساتھ پڑھتے، واجب الطواف کرتے، اس کے بعد پھر 4 رکعت تراویح پڑھتے. تو اہل مدینہ نے ان کی نقل کے لیے یہ کیا کہ ان کے وہ اس کے بعد طواف کرتے، یہ ہر 4 تراویح کے بعد 4 رکعت نماز پڑھتے. تو بعض چیزیں اہل مدینہ اس نوعیت کا تفرد ہو جاتی ہیں اہل علاقہ کا کہ وہ سب لوگ ایک کام کو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں تفرد بھی اہلو، کہ اس کے اہل لوگ جو ہے اس میں متفرد ہیں، یعنی امت کا عمل نہیں ہے لیکن اس علاقے کے لوگ یہ عمل کیا کرتے تھے. باب غسل السواک. دیکھو بھئی یہ باب ہے مسواک کو دھونے کے بارے میں. یعنی مسواک جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے مسواک استعمال کرتے تھے تو ایسے نہیں کہ مسواک پڑی ہوئی ہے تو اس کو ایسے ہی، بلکہ مسواک کو دھویا جاتا تھا. مسواک کے آداب میں سے پڑھیے. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري حدثنا عمرو بن سعيد الكوفي وحاسب حدثنا كثير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم یستاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماتے، فیوطینی مسواک کرنے کے بعد مجھے دیتے. السواک اس لیے دیتے کہ لیغسله تاکہ میں اس مسواک کو دھو دیا کروں. فابدؤ به میں ابتدا اس کی اس طرح کرتی کہ فاستاقو میں اس سے خود مسواک کرتی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے مستفید ہو سکوں، فائدہ اٹھا سکوں. ثم اغسلہ پھر میں اس کو دھو دیتی. فادفعہ الی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تاکہ آپ اس کو محفوظ رکھتے. تو مسواک کے بعد ایسا نہیں کہ مسواک کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، بلکہ مسواک کو باقاعدہ مسواک کیا جائے
اور مسواک کے بعد مسواک کو دھویا جائے۔ آگے بڑھیے، باب السواک من الفطرت، یعنی مسواک جو ہے وہ فطرت ہے۔ فطرت کے معنی بہت سے کیے فقہا نے، بعض حضرات نے کہا فطرت کے معنی دین ہے، بعض نے کہا فطرت کے معنی سنت دین ہے، بعضوں نے کہا فطرت کے معنی طبیعہ سلیمہ ہے، صحیح جو طبیعت ہے وہ مسواک اس میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے جی، امام ابو حنیفہ کے نزدیک مسواک سنت وضو نہیں ہے، سنت صلاۃ نہیں ہے، بلکہ سنت دین ہے۔ سنت دین ہے جس کو سنن ہدا کہتے ہیں۔ بعض سنتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ سنت عمومی سنتیں ہوتی ہیں، سنن عادیہ ہوتی ہیں اور سنن عاملہ ہوتی ہیں، اور بعض سنت ہوتی ہیں سنن ہدا، جیسے کہ سو کے اٹھے اور دعا پڑھی الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یہ سنت اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن بعض سنت سنن ہدا ہوتی ہیں، یعنی ایسی سنتیں جس کے ذریعے سے ہدایت نصیب ہوتی ہے، اسلام کی علامت وہ سنتیں کہلاتی ہیں، ان کو سنن ہدا کہتے ہیں۔ مسواک بھی انہی سنتوں میں سے ہے، اس لیے کہ السواک من الفطرہ۔ ٹھیک ہے، فطرت کی 30 نشانی، فطرت کی 30 باتیں فقہا نے لکھی ہیں۔ ٹھیک ہے، کل 30 باتیں ہیں، ان میں سے 12 چیزیں ایسی ہیں جو کہ ان روایات میں مروی ہیں۔ ٹھیک ہے، 12 چیزیں جو ان روایات، جو ہمارے سامنے آگے روایت ہے، 12 چیزیں ہیں جو ان روایات میں ہیں، بقیہ 18 چیزیں دیگر روایات میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ جو 12 چیزیں ہیں ان میں ست من راس، 6 جو چیزیں ہیں وہ سر کی سنتیں ہیں، جیسے کہ مسواک ہے، ٹھیک ہے، جیسے استنشاق ہے، جیسے کہ کل مزمزہ ہے، جیسا کہ مسا سنت ہے فرق، ٹھیک ہے، جیسا کہ اعفاء اللحیہ داڑھی بڑھانا، ٹھیک ہے، قص الشوارب مونچھیں، 6 ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ سنن، یہ 6 چیزیں سر میں جو کہ سنت ہیں۔ ٹھیک ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مونچھیں چھوٹی کرنا اور داڑھی کو لمبا کرنا اور مانگ نکالنا، ٹھیک ہے، فرق۔ آگے دیکھو، 3 جو ہیں وہ سبیلین میں سے ہیں، یہ بڑی اہم چیزیں بذل مجہود میں لکھی ہیں، یہ آپ کے پاس نوٹ ہونی چاہیے، نہیں تو بھول جاؤ گے۔ آپ لوگ پتہ نہیں کیوں نوٹ نہیں کرتے۔ 3 چیزیں سبیلین میں سے، نمبر 1 استنجا، نمبر 2 زیر ناف بال کا کاٹنا، نمبر 3 بولو ختنہ، ٹھیک ہے جی، نمبر 3 ختنہ، اور 3 جو ہے مکمل بدن میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ بغلوں کے بال کو صاف کرنا، ٹھیک ہے، ناخن تراشنا، اور غسل البراجم۔ غسل البراجم کا مطلب ہے یہ جو ہے نا، یہ جو ہمارے جوڑ ہے نا، یہ بعض حضرات کے نزدیک یہ جو ہے ان کو براجم کہتے ہیں، یہ والی جگہ براجم کہلاتی ہے، اس جگہ کو صاف رکھنا۔ جو لوگ کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں یہاں پر میل کچیل جم جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، پڑھیے جی۔ وبه قال حدثنا یحییٰ ابن معین، بہت بڑا محدث ہے جی، بہت بڑا محدث ہے، اسماء الرجال کا بانی سمجھ لو یحییٰ ابن معین کو، صحیح ہے، امام بخاری، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، یہ سب یحییٰ ابن معین، یحییٰ ابن معین، یحییٰ ابن معین جس کی توثیق کر دے وہ تو کمال ہو جاتا ہے۔ نہیں میرے استاد ہیں، انہی کے استاد ہیں۔ سب سے پہلے اپنے استاد کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آگے کا مطلب ہے کہ آپ نے مطالعہ نہیں کیا ہوا۔ اچھا بس پھر ٹھیک ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 من الفطرہ، اس روایت میں 10 ہیں، ٹھیک ہے، کیا ہے پڑھیے جی۔ قص الشارب، قص الشارب، قص کہتے ہیں، قص شارب کہتے ہیں مونچھوں کو، قص کہتے ہیں کاٹنا، ٹھیک ہے۔ قص کے بہت سے معنی لیے، کہ مونچھوں میں اصل جو ہے وہ قص ہے یا احفاء ہے یا حلق ہے، 3 باتیں منقول ہیں۔ نسائی کی روایت نے یہاں پر قص الشارب کی وجہ حلق الشارب لیا، جیسے امام مالک فرماتے ہیں
مونچھوں کو حلق کرنا یہ بدعت ہے. فرمایا کہ جو احفا کرے اس کو میرے پاس لے کے میں اس کی پٹائی کروں گا. ٹھیک. امام مالک فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں قص کرو. قص کا مطلب ہے کینچی سے باریک کرو. کینچی سے باریک کرنے کا مطلب ہے کہ کچھ بال نظر آ رہے ہوں. ٹھیک ہے، جیسے میرے ابھی نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ بال ہلکے سے نظر آ رہے ہوں. اس کو کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ قص. احفا کہتے ہیں کہ باریک کرنے میں مبالغہ کرنا. جو عام طور پہ جمعے کے دن مولوی حضرات صاف کر کے آئے ہوتے ہیں نا، سمجھ لیں، وہ ہوتا ہے احفا. صحیح ہے. امام احمد فرماتے ہیں احفا تو مسئلہ ہے، احفا مسئلہ ہے، نہیں کرنا چاہیے. نہیں، امام مالک فرماتے ہیں احفا میرے نزدیک مسئلہ کرنا ہے، نہیں کرنا چاہیے. امام شافعی اور امام مالک فرماتے ہیں قص ہونا چاہیے. قص یعنی کینچی جتنے بال تھوڑے تھوڑے نظر آ رہے ہوں. احفا بالوں میں وہ کرنا چاہیے، یعنی بال باریک. اور حلق جو ہے وہ اس طرح سے مونڈ دینا، اس طرح سے مونڈ دینے کو حلق کہتے ہیں. احناف بھی اس کو پسند نہیں کرتے، البتہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کبھی قص کرنا چاہیے اور کبھی احفا کرنا چاہیے. کیا ہے؟ کبھی قص کرنا چاہیے، کبھی احفا. اخفا نہیں، احفا. یاد رہے گا بھائی، لکھنا تو آپ لوگوں نے ہے نہیں. تو کبھی قص کرے اور کبھی احفا کرے، دونوں ہی یہ تھے. تو قص الشاربی مونچھوں کو باریک کرنا ہے. چلو جی، کل سے لکھیں گے. مبارک کو مان لیا آپ لوگوں نے. قص کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ ہونٹ کا کنارہ کھلا ہو. ٹھیک ہے، اگر ہونٹ کا کنارہ ڈھک گیا تو یہ مکروہ ہو جائے گا، مکروہ تحریمی کے درجے میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے، سمجھو. بہت سے لوگ بڑی بڑی مونچھ رکھتے ہیں تو اس سے ہونٹ کا کنارہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے، یہ صحیح سمجھ رہے. ہونٹ کا یہ سرخ کنارے تک مونچھ کا بال نہیں آنا چاہیے، جیسے آپ کے ایک دو بال بھاگ رہے ہیں مونچھ کے کنارے کی طرف. ٹھیک ہے، یہ نہیں جانے چاہیے. کہتے ہیں مونچھ نہیں تو کچھ نہیں ہے. اب زبان کے ذریعے سے اوپر کرو یا نہیں کرو یار. سمجھ رہے ہیں بھائی، یہ کنارہ کھلا رکھنا چاہیے. کینچی لے لیں، اس سے کنارہ کھول کے رکھنا. سمجھ رہے. بعض مشینیں ایسی آتی ہیں جو اس طرح چل رہی ہوتی ہیں تو وہ بلیڈ کا حکم رکھتی ہیں، ان کے ذریعے سے حلق ہوتا ہے. تو بعض مشین یوں چلتی ہیں، کینچی کی طرح چلتی ہیں، یوں اس کے بلیڈ چلتے ہیں کینچی کی طرح. تو وہ بھی قص کے حکم میں ہے. جو زیادہ باریک مشین ہوتی ہے وہ احفا کے حکم میں ہوتی ہے، اور جو موٹی مشین ہوتی ہے وہ قص کے حکم میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. مقصرین لا تخافون، ہے نا، محلقین رؤوسہم ومقصرین. مقصرین کینچی سے کاٹنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور قصر کی انتہا کو احفا کہتے ہیں. آگے چلو جی. وَإِحْفَاءُ اللِّحْيَةِ، اعفا جو ہے اعفا کہتے ہیں بڑھانا. اللحیہ داڑھی کو کہتے ہیں. اعفاء اللحیہ داڑھی کو بڑھانا. یہ داڑھی کو بڑھانا مطلقاً نہیں ہے، بلکہ داڑھی کو بڑھانا یہ یہود کے مقابلے میں ہے. جیسے کہ بعض روایت میں کہ یہود داڑھی کٹاتے تھے، تو آپ نے ان کے مقابلے میں کہا کہ تم اعفاء اللحیہ، جیسے کہ البدایہ والنہایہ میں جو روایت ہے اس میں آپ نے فرمایا خالف المشرکین اوفر اللحیٰ واحفظ الشوارب، کہ مشرکین داڑھی بڑھاتے ہیں. خالف مشرکین داڑھی کٹاتے ہیں اور مونچھیں بڑھاتے ہیں. تو خالف المشرکین کہ خالف المشرکین اوفر اللحیٰ واحفظ الشوارب. صحیح ہے. تو یہ ان کے مقابلے میں. باقی ابن عمر کی روایت اس کو مقید، یہ دیکھو یہ عام ہے، ابن عمر کی روایت اس کو مقید کر دیتی ہے، اور وہ کہتے ہیں قبضہ تک بڑھائیں اور اس کے بعد کاٹیں. ٹھیک ہے، جب ابن عمر کی روایت اس کو مقید کر دیتی ہے تو یہ قبضہ ہی ایک اس کی مقدار ہے. قبضہ سے آگے داڑھی کو نہیں بڑھنے دینا چاہیے. چلو جی. والسواک، اور مسواک کرنا. والاستنشاق، استنشاق کہتے ہیں ناک میں پانی چڑھانے کو، اور استنساق کہتے ہیں ناک سے پانی نکالنے کو. ٹھیک ہے، یہ استنشاق جو ہے وہ چڑھانے اتارنے دونوں کو شامل ہے. ٹھیک ہے جی. والاستنشاق بالماء، پانی سے ناک میں، پانی کو ناک میں ڈالنا. ٹھیک ہے، استنشاق کہتے ہیں. آگے چلو. ہاں بس ناک میں پانی ڈالنا سامنے کی حد تک. ٹھیک ہے، ناک یہیں تک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ناک یہاں تک نہیں ہوتی، یہاں تک پانی جا بھی نہیں سکتا.
البتہ غسل کے اندر مسئلہ اور ہے، غسل کے اندر یہ ناک میں پانی جو ڈالا جاتا ہے وہ نرم ہڈی تک ڈالا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وضو کے اندر ناک یہ صرف سامنے والے حصے کو کہتے ہیں، یہاں تک پانی ڈال کے چھنک دینے کو استنشاق کہتے ہیں۔ تو قص الاظفاری ناخن تراشنا، ناخن تراشنے کی بعض حضرات نے توجیہات کی ہیں کہ ناخن کاٹے جاتے ہیں، پہلے شہادت، پھر بڑی انگلی، پھر یہ انگلی، پھر یہ انگلی، 4 انگلیاں، ٹھیک ہے، پھر بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی، پھر بڑی انگلی، پھر انگوٹھی والی انگلی، پھر چھوٹی انگلی، پھر انگوٹھا، اور پھر یہ والا انگوٹھا۔ لیکن یہ چونکہ کسی صحیح روایت میں یا کسی ضعیف روایت میں نہیں آیا تو ایسی کوئی ترتیب مستحب نہیں ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی انگلی سے بڑے ناخن تک، پھر ناخن سے چھوٹی انگلی تک پاؤں میں جائیں، ایسا کچھ بھی منقول نہیں ہے۔ بعض حضرات نے بڑی شد و مد کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے، لیکن ایسا ثابت نہیں ہے، لیکن ایسا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ ابتدا بالیمین انتہا بالیمین اس میں ہو رہا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ وغسل البرا، غسل کہتے ہیں دھونا، براجم کہتے ہیں جوڑوں کو، ٹھیک ہے، بتا دیا براجم۔ آگے ونتف الابتی، نت کہتے ہیں بدبو، نت کہتے ہیں نوچنا، ابت کہتے ہیں بغل، یعنی بغلوں کے بال کو نوچنا۔ بغلوں کے بالوں میں اصل نتف ہے، بغل کے بالوں میں اصل نتف ہے، حلق اصل نہیں ہے۔ حاشی میں ہے والافضل فیہ النتف لمن قوى علیہ، جس بندے کو اس کی طاقت ہے نا اس کے لیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ لکھا ہے کہ ان کے پاس حجام آیا تھا تو ان کی بغلیں صاف کرنے لگا، تو کسی نے کہا کہ بھی اصل تو آپ نتف فرماتے ہیں، تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ میرے اندر اس کی تکلیف برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، لہذا میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ آگے چلو جی۔ وحلق العانتی، زیر ناف بال کو حلق کرنا، اس میں نتف ہے، زیر ناف بال کو حلق کرنا۔ زیر ناف بال ہوتے ہیں جہاں پیٹ کی لکیر آ رہی ہے وہاں سے شروع ہوتے ہیں اور ذکر کی جڑ تک جاتے ہیں اور عورت کی شرمگاہ کی جڑ تک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ حلق العانہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پیٹ کی لکیر، جب انسان بیٹھتے تو پیٹ پہ ایک لکیر پڑتی ہے، وہ لکیر ذکر کی جڑ سے 4 انگلی اوپر تک آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھو وانتقاص الماء، اور پانی پہنچانا، کیا مطلب پانی پہنچانا؟ یعنی الاستنجاء بالماء، اس کی وضاحت کر دی، پانی سے استنجا کرنا۔ قال زکریا، اوپر دیکھو روایت میں حدثنا یحییٰ بن معین قال حدثنا بکر عن زکریا، ٹھیک ہے، عن زکریا، دیکھو یہ لفظ ہے زکریا، ٹھیک ہے، ہم بولتے ہیں ذکریہ، ذکریہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، قرآن کا لفظ ہے زکریا، ٹھیک ہے، قرآن مجید میں ہے نا کہ نہیں ہے؟ ایویں میں بول رہا ہوں اپنی طرف۔ قال مصعب، مصعب نے کہا ونسیت العاشرہ، کہتے ہیں 9 ہوئے 10واں میں بھول گیا۔ زکریا کے استاد کون ہے؟ مصعب ابن شیبہ، وہ مصعب ابن شیبہ کہتے ہیں میں بھول گیا ونسیت العاشرہ الا ان تکون، شاید کہ وہ ہوں، الا ان تکون محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے شاید کہ وہ المزمزہ، وہ شاید کہ وہ کلی ہو، ٹھیک ہے۔ آگے چلو۔ داؤد ابن شبیب، یہ داؤد ابن شبیب کی روایت ہی آگے نقل کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی موسیٰ بن اسماعیل کی روایت یہاں پر نہیں آ رہی، یہاں پر داؤد ابن شبیب کی جو روایت ہے اس کا بیان ہوا نہیں، ہاں تھوڑا سا داؤد ابن شبیب اور موسیٰ بن اسماعیل کی روایت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کیا فرق ہے بتاتا ہوں۔ ہاں یہاں تک سارے دونوں متفق ہیں۔ حدثنا حماد عن علی بن زید عن سلمة بن محمد بن عمار بن یاسر قال موسیٰ، یہاں پر موسیٰ بن اسماعیل کہتے ہیں عن ابیہ، یہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد عمار ابن یاسر سے سنا۔ قال داؤد، اور داؤد جو کہتے ہیں داؤد ابن شبیب وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عن عمار ابن یاسر، ٹھیک ہے، یعنی ایک کہتے ہیں عن ابیہ اور ایک کہتے ہیں عن عمار ابن، بس یہ فرق ہے۔ آگے اب کیا ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ان من الفطرۃ المزمزۃ والاستنشاق، فطرت میں سے ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ فذکر نحوہ، اسی کو ذکر کیا، لم یذکر فذکر نحوہ، اور پھر اوپر کی پوری بات کو نقل کیا جو اوپر ذکر ہے، اور کیا ہے لم یذکر اعفاء اللحیہ، پھر داڑھی بڑھانے کو ذکر نہیں کیا بلکہ وزاد الختان، وہاں پر ختنے کو ذکر کیا۔ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اچھا،
وقال تبدیلی کی 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 ہم نے کہتے ہیں فا کہتے ہیں منہ کے اندر کی چیز کو، فی فمی ہی منہ کے اندر کوئی چیز ہے نا، جو فم کے معنوں میں فا، ٹھیک ہے. تو یشو صفا وہ اپنے منہ کے اندر کے حصے کو، مطلب دانتوں کو، زبان کو، تالو کو، یعنی پورے منہ کے دانتوں کے نچلے حصے کو، اوپر والے حصے کو یشو مل رہے تھے فاہو اپنے منہ کے اندر کے حصے کو سواک کے ذریعے سے. چلیے بھی قال حدثنا عن زرارة بن أوفى عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یوزع له وضوءه. اب حاشی میں دیکھیں وضوءه، یہ وضوءه نہیں ہے، وضو اصل میں واو کے ضمہ کے ساتھ، یہاں واو کے فتح کے ساتھ. وضو کا مطلب ہے وضو کا پانی، یعنی وضو کے لیے جو پانی. تو کانا یوزع له وضوءه، آپ کے وضو کا پانی، آپ کے وضو کا پانی، وسواکه، اور آپ کی مسواک وہ رکھ دی جاتی تھی. یوزع له رکھ دی جاتی تھی. فاذا قام من اللیل، جب آپ رات کے لیے کھڑے ہوتے تھے، تخلا، اور آپ قضاء حاجت کرتے تھے، سنت کا، اور پھر آپ مسواک فرمایا کرتے تھے. آگے دیکھیں جی. کان لا یرقد من لیل، آپ رات کے وقت جب بھی اٹھتے تھے، ٹھیک ہے، اور دن کے وقت جب بھی اٹھتے تھے. فیستيقظ، جب الا يتسوق قبل ان يتوضا، آپ اس وقت تک وضو نہیں فرماتے تھے
اس سے پہلے آپ مسواک کرتے رہتے تھے. ہمارے مدرسے میں بڑی اچھی ترتیب ہوا کرتی تھی, مسواک اپنے سرانے رکھ کے سوتے تھے. جیسے اٹھتے تھے سب سے پہلے اٹھائی مسواک اور دانتوں پہ مل. یہ بڑی اچھی ترتیب ہے. ٹھیک ہے, مسواک اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سویا کرو, لیکن تکیہ صاف ستھرا ہونا چاہیے. ایسا نا مسواک کے اندر اتنی بدبو آ چکی تھی کہ منہ میں ڈالتے ہی بے ہوش ہو گیا. ایسا نا, مسواک دھو کے رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور ہاں آپ کے اگر دوست خراب ہیں تو پھر اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں. وہ پہلے اپنے منہ میں ڈال کے مسواک کر پڑ کے پھر آپ کو کہتے ہیں ہاں بیٹا چل تو ہماری جھوٹی مسواک کر. میں کیا کہہ سکتا ہوں, نسوار کے خلاف بیان نہیں کر سکتا, سب دشمن ہو جائیں گے. نسوار تراب الجنہ و سنت الپٹھان وہ کما قال گلاب خان. سو کے جب بھی اٹھیں تو سب سے پہلا عمل مسواک ہے. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں؟ چلیں آگے چلیں. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزاری. فلما استيقظ من منامه, جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نیند سے بیدار ہوئے, اطاع طہورہ, اصل لفظ طہور ہے نا, لیکن یہ طہورہ کا لفظ کیا مطلب؟ طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ, یعنی کہ پانی. اطاع طہورہ, آپ کے لیے پانی لایا گیا. فاخذ سواکہ, آپ نے اپنی مسواک لی. فاستاقا, وضو سے پہلے آپ نے مسواک فرمائی. سمجھ لو, مسواک وضو سے پہلے کر لیتے ہوتے ہیں. تبلیغی حضرات کو دیکھا ہوگا آپ نے, بازو اوپر کر کے پہلے مسواک کر رہے ہوتے ہیں, گھوم رہے ہوتے ہیں, ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں, پھر جا کے وضو خانے پہ بیٹھتے ہیں, جا کے مسواک کرتے ہیں. سنا ہے نا, دیکھا نا آپ لوگوں نے, یہ بڑا اچھا عمل ہے مسواک کا اہتمام کرنا. ثم تلا هذه الآیہ, پھر آپ یہ آیت تلاوت فرماتے ہیں, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات للألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا. یہ آخر تک پڑھتے تھے, حتی قاربا, یہاں تک وہ قریب آتے ان یختم السورہ, کہ وہ سورت کو ختم کر لیں, او ختم یا ختم کر لیتے. ثم توضا, پھر آپ وضو کرتے, فاتا مصلی, آپ مصلی پر آتے, فصلی رکعتین, ثم رجع الى فراشہ فنام ما شاء اللہ, وہ 2 رکعت پڑھتے, پھر اپنے بستر پہ آتے, فنام ما شاء اللہ, پھر اتنی دیر سوتے جتنا آپ چاہتے. ثم استيقظ, پھر اٹھتے, فوال مثل ذلك, پھر ایسا کرتے. ثم رجع الى فراشہ, پھر اپنے بستر پہ آتے, فنام, سو جاتے. ثم استيقظ, پھر اٹھے, فوال مثل ذلك, پھر ایسی کیا. ثم رجع الى فراشہ, پھر اپنے بستر پر آئے, فنام, پھر آپ سو گئے. ثم استيقظ, پھر آپ اٹھے, فوال مثل ذلك, پھر آپ نے ایسا کیا. کل ذلك يستاق ويصلي رکعتين, ہمیشہ آپ اٹھتے مسواک فرماتے, 2 رکعت نماز پڑھتے. ثم اوتر, پھر آپ نے وتر ادا فرمائے. ٹھیک ہے, یعنی 8 رکعت آپ نے ایسی پڑھی. ٹھیک ہے بھائی. قال ابو داؤد فرماتے ہیں, رواہ ابن فضیل ان حسین, ابن فضیل نے حسین سے جو روایت کی ہے, کیا روایت کی ہے؟ وتسوق وتوضع, آپ نے مسواک کی, پھر آپ نے وضو فرمایا. وهو یقول, پھر آپ یہ پڑھ رہے تھے, ان فی خلق السماوات حتی ختم السورہ, یہاں تک کہ سورت کا اختتام ہوا. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ الرازی قال حدثنا عیسیٰ قال حدثنا مسعر عن المقدام ابن شریح عن ابیہ قال قلت لعائشہ بأي شيء كان يبدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیته. دیکھو بھی پہلی روایت سمجھو, یہ جو واقعہ حضرت ابن عباس کے ساتھ پیش آیا, دوسری روایت کے اندر ہے حضرت ابن عباس کے ساتھ یہ واقعہ ایسے پیش آیا کہ حضرت ابن عباس نے بتایا کہ آپ نے 8 رکعت نماز پڑھی, اس کے بعد آپ نے وتر پڑھے. 8 رکعت نماز پڑھی, 9 رکعت نماز پڑھی, 11 رکعت نماز پڑھی, مختلف چیزیں, اور اس کے بعد آپ نے وتر پڑھے, یعنی وتر کو ملا کے, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے ماشاءاللہ جتنا آپ نے سونا تھا. تو کیا مطلب ہے, یہاں آپ 4 مرتبہ اٹھیں, اس روایت میں آپ 1 مرتبہ اٹھیں, تو یہ کیا ہے؟ تو جواب یہ دیتے ہیں کہ اصل میں اس میں راوی کا کوئی نہ کوئی وہم ہے, کہ راوی کو وہم ہوا ہے, ورنہ یہ واقعہ ایک ہی مرتبہ ہوا ہے. بعضی حضرات نے کہا نہیں, یہ واقعہ 2 مرتبہ ہوا ہے, ایک رات میں ایسے ہوا, ایک رات میں ویسے ہوا, لیکن اصل بات یہ ہے کہ واقعہ ایک ہی مرتبہ ہوا ہے. یہ راوی کو کسی چیز میں شبہ ہوا ہے کہ اس نے 4 مرتبہ اٹھنے سے تعبیر کر دیا. ٹھیک ہے بھائی, آگے دیکھو بھائی, پڑھو آخری روایت پڑھو جی.
بأي شيء يبدأ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ، جب آپ گھر داخل ہوتے تو کس چیز سے؟ قالت بالسواک، فرمایا کہ سواک کے ذریعے۔ اس کا ترجمہ الباب سے کیا تعلق ہے بھائی؟ سواک تو ہے نا، باب السواک لمن قام باللیل، تو آپ جب بھی گھر داخل ہوتے تم کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ یہ تو گھر میں داخل ہوتے وقت مسواک کا ذکر ہے، وہ قام باللیل مسواک کا ذکر ہے۔ تلاش کرو گے مناسبت، کیا مناسبت ہے بتاؤ؟ دیکھو بھائی، مناسبت یہ ہے کہ گھر میں داخل ہونا ایک چھوٹا سا نیا عمل ہے، اس چھوٹے سے نئے عمل پہ مسواک کر رہے ہیں، تو سو کے اٹھنا تو ویسے ہی ایک بڑا عمل ہے کہ منہ میں تغیر آ چکا ہوتا ہے۔ جب منہ میں تغیر، یعنی گھر میں داخل ہونا ہے تو گھر والوں کے قریب جانا ہے، جب قریب جائیں گے تو منہ سے بدبو آئے گی تو برا لگے گا نا، تو سو کے اٹھتے وقت تو بدبو زیادہ آتی ہے، لہذا اس وقت مسواک بطریقے والا۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر بعض دفعہ سوتے تھے۔ مسجد نبوی کے اس طرف، ریاض الجنہ کے اس طرف نا ایک سبز رنگ کی جالی لگی ہوئی ہے، یہ اس جگہ پر ایک ستون ہے جس کو استوانہ سریر کہتے ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی باہر لگایا کرتے تھے، تو آپ وہاں سے جب اندر جاتے تھے تو اندر جا کے پہلا عمل مسواک کرتے تھے، تو وہ بھی باہر آپ سو کے اٹھ کے اندر گئے تھے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے، تو چونکہ وہ ضمن میں اس چیز کا ذکر ہے تو اس وجہ سے اس کو یہاں پر ذکر کر دیا۔ توجیہ ہے، مختلف توجیہات ہو سکتی ہیں، بس سبقین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔